ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی صرف عالم مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کے دانش میں کوئی شکایت نہیں، اور خطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب و حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مہینہ جس کو رمضان مبارک کہا گیا ہماری زندگی میں آیا اور چلا گیا، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس ایک رمضان میں 30 دن میں میں نے اور آپ نے بہت خوب دل لگا کر عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کی، قیام اللیل کیا، تہجد بھی ہم نے پڑھا، قرآن کی تلاوت بھی ہم نے کی. رب کو راضی تو ضرور کیا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رب صرف رمضان میں راضی ہوتا ہے یا تمام عمر راضی ہوتا ہے؟ ہم لوگ رحمانی مسلمان بننے کے بجائے رمضانی مسلمان بن گئے. رمضان آیا تو مسجد یاد آئی، رمضان آیا تو قرآن یاد آیا، رمضان آیا تو نماز یاد آئی، رمضان آیا تو قرآن کی تلاوت یاد آئی، رمضان آیا تو نماز تراویح یاد آئی، رمضان آیا تو تہجد یاد آئی. رمضان کا شرقرما میٹھا جیسے ہی ہم نے اپنے حلق سے اتارا، شوال کا چاند جیسے ہی نظر آیا، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مثال بڑی خطرناک ہے لیکن حالات کے حساب سے دینا ضروری ہے کہ عام طور پہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کوئی اچھمبا ہوتا ہے، عجیب سے معاملہ جب ہوتا ہے تو بڑے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ایسے ہو گیا جیسا گدھے کے سنگ سے سر غائب ہو گئے، گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو گئے. عالم تو یہ ہوگا میرا اور آپ کا. آج پھر مسجد وہی ویرانی کا شکوہ کر رہی ہے. مسجد میں 1 صف 1.5 صف اگر ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ وہ مسجد جشن منا رہی ہے، ورنہ 5-8 آدمی پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز اور پھر سارے کا سارا محلہ مسلمانوں کا، جبکہ آپ کو بلایا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے سے. کہا جا رہا ہے آپ کو، بلایا جا رہا ہے آپ کو کہ نماز بہتر ہے تم جو سو رہے ہو نیند سے. خبر میں چین سے سونا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لو، زندگی سکون سے گزارنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لو، رزق میں ترقی ہونا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لو، برکت ہونا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لو، آپس میں اتحاد ہونا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لو. تمام تر نکات کا نعرہ بلند کر کے روز مؤذن پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. لیکن رمضان میں فجر میں اس لیے آتا تھا کہ اٹھتا تھا سحر میں، اب جاگ تو رہا ہی تھا. مؤذن کی اذان کو بدلی نہیں، پوری زندگی ایک ہی بات سننے کو ملے گی فجر سے لے کے عشاء تک. صرف فجر میں دو الفاظ زیادہ کر دیے گئے لیکن اذان تو وہی ہے. اور ہم نے بس لاؤ غالب بن کی زندگی گزاری اور اللہ کو ناراض کر کے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو ہے نا راضی ہو جائے گا اور اللہ جنت ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دے دے گا، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آؤ ذرا آج کی نشست میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ نکات رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ جمعے کے خطبے کا وقت کم ہوتا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے، وقت اور حالات کی مناسبت سے جو ہے نا ہم خطبے کو اختیار کر کے چلیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر کمزوریاں کیا ہو رہی ہیں، معاشرے میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے، کیا اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے یا اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ اگر جنرل بات پوچھی جائے قرآن حدیث کے زاویے سے نہیں بلکہ جنرل اگر پوچھنے جائے گا کیا اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، تو جواب اس کا پوری دنیا سے آئے گا کہ اللہ ہم سے سخت ناراض ہے۔ تبھی تو سری لنکا کی سرزمین پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل کے اقتدار پر آیا تھا وہ ظالم انسان۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل کے اپنے اقتدار کو حاصل کیا ایک ظالم، لیکن مسلمانوں کے اندر سدھرنے کا کوئی جذبہ دور دور تک شائع بچایا نظر نہیں آتا۔ آج وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ ابھی حالات ہاتھ سے نکلے نہیں ہیں، ابھی حالات اور ہمارے خوابوں میں ہیں، لیکن وقت یہ سکھاتا ہے مجھے اور آپ کو، حالات کے جذبات میں لانے کا احساس پیدا کرتے ہیں میرے اور آپ کے اندر کہ مسلمانوں تم اگر سو جاؤ گے تو پوری دنیا سو جاؤ گی، بالخصوص جس دیش میں تم رہتے ہیں ہندوستان، اگر مسلمان اس دیش کا کمزور پڑ گیا یا مسلمان اس دیش کا اگر سو گیا تو یہ ملک پھر صفحے اول سے نکل کر زیرو میں آ جائے گا، اس کی کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس کی فکر بھی کرتے ہیں الحمدللہ، جیتے بھی ہیں تو اس کی سرزمین پر، مرتے بھی ہیں تو اس کی زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ اس سے محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کن سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، توبہ، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری توبہ کا کیا معیار رہ گیا ہے؟ آدمی غلطی کرتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، گال پر تھپ تھپ مار لیا اور کہتا ہے کہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہوئی آپ کی، یہ توبہ کا نظام نہیں ہے، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ کس کو کہا گیا؟ علماء نے بڑی بہترین طریقے سے اس کی تفسیر لکھی ہے توبہ کی، کہ توبہ ایک ایگریمنٹ کا نام ہے جو اللہ سے بندہ کرتا ہے۔ توبہ ایک معاہدہ کا نام ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے۔ کیا غلطی ہو گئی؟ شراب پی لیا، نہیں پینا تھا، سود پہ لے لیا، نہیں لینا تھا، جہیز نہیں لینا تھا، لے لیا، حرام نہیں کھانا تھا، کھا لیا، چوری نہیں کرنا تھا، کر لیا۔ جو بھی غلطی سرزد ہو جائے اس پر اللہ سے بندہ معاہدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، میرے پاک پروردگار تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، آئندہ سے یہ غلطی میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس کا نام ہے توبہ، اس کا نام ہے پاکی۔ کوئی بندہ توبہ اگر کر لیتا ہے تو اللہ اسے پاک کر دیتا ہے ان گناہوں سے۔ لیکن آج کہاں ہے توبہ کا معیار ہمارے پاس؟ کون کر رہا ہے توبہ؟ ذرا بتاؤ۔ جو بھی جرم کر رہا ہے سینہ تان کے اللہ کی سرزمین میں کر رہا ہے، یہ بھول گیا، یہ انسان، مسلمان نہیں پورا انسان یہ بھول گیا ہے کہ میں اس سرزمین پر دندناتے ہوئے گناہ کر رہا ہوں، زنا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، نبی کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، قرآن کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے میں سن رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں کرتا اس لیے کہ یہ تمام نکات میری زندگی سے خارج ہے، میں اپنی مرضی کا، میرا جسم میری مرضی کے مطابق میں زندگی گزار لوں گا۔ یہ سوال میرے ذہن کے اندر آ گیا، ہم نے یہ تصور کو چھوڑ دیا کہ یہ زمین کے اندر دھسنا ہے مجھے اور آپ کو۔ کل پوچھا جائے گا دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا۔ کیا اس کی تیاری میں نے اور آپ نے کی ہے کبھی؟ ہرگز نہیں۔ آج تو مسلمانوں میں عجیب سا فلسفہ ہے، کوئی مسلمان اگر آگے بڑھ کر کچھ کام کرتا ہے تو دوسرا مسلمان تاک میں رہتا ہے کہ میرا تو نام ہوا نہیں اس کام میں، اس کو کیسے پیچھے کر دو۔ حالات تو یہ بنا دیا میں نے اور آپ نے۔ آؤ ذرا مدینے کی سرزمین کا وہ خطرناک واقعہ، اس وقت یہ عورتیں بھی بڑی ایماندار اور نیک سیرت تھی، غلطی ہوتی تو تسلیم کر لیا کرتی تھی۔ میری ماں بہنوں تم سننا اس واقعے کو اور اپنے گھروں تک لے جاؤ۔
اپنے خاندانوں میں پھیلاؤ، یہ معاشرے کے اندر بڑا خطرناک جرم چل رہا ہے۔ مدینے کی سرزمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نبوی کے اندر تشریف فرما، ارد گرد صحابہ کرام ستاروں کے مانند گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک عورت داخلہ لیتی ہے اور اللہ کے نبی سے کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے، پیٹ میں نشانی پڑ رہی ہے، میں نے ایک نوجوان سے، ایک آدمی سے زنا کر لیا ہے اور وہ نشانی میرے پیٹ میں پڑ رہی ہے، آپ جو سزا مجھے دیں گے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عورت نے سرنڈر کر دیا نبی کے سامنے۔ محسن انسانیت، شافع محشر، مالک حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر کے کہا، جاؤ بہن، جب وہ پیٹ سے تمہارے باہر آ جائے تو پھر تم آنا۔ اور چلے گئی۔ چند مہینوں کے بعد ہاتھ میں ہنستا کھیلتا خوبصورت سا بچہ، چھوٹا سا، اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، ماں کے کیا کر بیٹھی ہے، وہ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو لائی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہی ہے وہ نشانی جس کو میں لے کر کے آپ کے پاس آئے ہوں۔ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف ٹمٹماتی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس عورت کو اشارہ کر کے کہا کہ بہن جاؤ، میں تمہیں ابھی سزا نہیں دے سکتا، اس وقت میں آنا جب یہ بچہ چلنے کے قابل ہو جائے یا اپنے ہاتھ سے روٹی کھانے کے قابل بن جائے۔ اللہ اکبر! اسلام ہے یہ اسلام۔ آج اسلام پر بہت سارے الیگیشن، الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگیوں کو سجانے میں بیٹھے ہیں۔ بچے کا ایگزام چل رہا ہے، فکر مند، بیٹی کی شادی ہے، فکر مند، گھر بنانا ہے، فکر مند، باہر سے پیسے نہیں آئے، فکر مند۔ ارے کیسے وہ لوگ تھے جو اسلام پر آنچ آنے نہیں دیتے تھے؟ تبھی تو درجات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بلند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ اسلام کے تئیں، اسلام کے پرچم تلے زندگی گزارتے تھے، اور آج میں اسلام کو بیچ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ عورت نے کہا، اللہ کے نبی نے پھر کہا، عورت آئی، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، بچہ چلنے کے قابل ہو جائے تو آ جانا۔ اللہ اکبر! وہ عورت چلے گئی واپس۔ پھر وقفہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بچے کو چلتا ہوا عورت لے کر کے آئی۔ اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، وہی اولاد، وہی نشانی، وہی بات آپ نے چھوڑ دیا تھا، پھر لے کر کے آئے ہو اور بڑی پریشان ہوں، روز اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ، یہ گناہ کی سزا دنیا میں مجھے پہلے مل جائے گی، موت پہلے آ جائے گی، جو سزا بن سکتی ہے شریعت کے مطابق مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے حوالے کر دیا۔ دوسرے صحابہ کو کہا، ان سے لے جاؤ، اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ مدینے کے سامنے جو میدان ہے اس میں گلا کھود دیا جائے۔ اللہ اکبر! عورت دیکھ رہی ہے، سینے پہ نازک، نیل و آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا عورت اور دیکھ رہی ہے منظر کیا ہو رہا ہے۔ اس کی موت کا سامان تیار کیا جا رہا ہے، لیکن ٹھس سے مس نہیں ہوئی، ایمان اس کے سینے میں موجود تھا۔ ہوا یہ گلا کھود دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، گلا کھودو، اتنا کھودو کہ عورت پوری اتر جائے، اس کا سر باہر رہ جائے۔ اللہ اکبر! سوچو، انالائز کرو، امیجن کرو، اس منظر کو ذرا ذہن میں لانے کی کوشش کرو کہ ایک عورت آ کر اپنے قصور کو رکھ رہی ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینے کی تیاری بھی کر چکی ہے۔ گلا کھودی ہے، عورت کو اتار دیا، گردن سے سر باہر، لیول کر دیا گیا، زمین برابر کر دی گئی، مٹی ڈال دی گئی گلے میں، اور دیکھ رہی کہ ٹمٹماتی نگاہوں سے ادھر ادھر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیل و آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور نگاہوں کو نیچے کر کے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! کیا قبول کیا اس عورت نے؟ کون سی توبہ قبول کی اس عورت نے؟ غور کرو عزیزان محترم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مارو، خطروں سے اسے ختم کر دیا جائے۔ زانی کا یہی سزا ہے، زانی کی، جو زنا کرے گا سنسار کر کے ختم کر دیا جائے گا اسے۔ ہر آج صحابی اٹھ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ میں پتھر کو لیا اور عورت کے سر پر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک معصوم سی عورت جس کو سرے پہ نازک کہا گیا، کمزور کہا گیا، پتھر سے مار پڑ رہی ہے اس کے سر پر، عورت کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہے، کبھی گال پر، کبھی سر پر، کبھی ناک پر، کبھی کان پر پتھر لگ رہا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ صحابہ کرام مار رہے ہیں، عورت تڑپ رہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، سزا جھیلنا ہے اسے، زنا کر بیٹھی ہے وہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو میں کھڑے نبی کے منظر کو دیکھا، آگے بڑھے اور ایک نوکیلا پتھر ہاتھ میں لیا
اور لوگ دور سے مار رہے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے پتھر کو لے کر اس عورت کے سر پر اتنی زور سے پتھر مارا کہ پتھر نوکیلا پیشانی کے بیچ لگا، ہڈی تڑکی، فوارہ خون کا نکلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر خون کے خطرات گر گئے۔ جیسے ہی خطرات گرنا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہائے اللہ، خالد ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ایک زانیہ عورت کا خون خالد کے کپڑوں پہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آواز بلند ہوئی فضا میں، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا خالد کیا کہا؟ کیا کہا تو نے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے الفاظ کو پھر دوہرا کر کہا، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، کراہیت ہو رہی ہے مجھ سے اپنے آپ سے، ایک زانی عورت کا خون میرے کپڑوں پر گر گیا، چھینٹے محسوس ہو رہے ہیں، میں کراہیت محسوس کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی اور کہا خالد اپنے الفاظ کو واپس لے، اس لیے کہ اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کی ہے، وہ پاکی اختیار کی ہے کہ اس کی پاکی اور توبہ کو مدینہ شہر پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کون تھے یہ لوگ؟ وہی ایمان جو میرے اور آپ کے سینے میں ہے، وہی قرآن جو میرے اور آپ کے گھر میں ہے، وہی نبی کو ماننے والے جو میرے اور آپ کا ہے، وہی کعبے کی طرف سر جھکانے والے جو میں اور آپ جھکا کر نماز پڑھتے ہیں، وہی اللہ کو ماننے والے جو تمام کائناتوں کا مالک اور آقا، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ فرق صرف کیا ہو گیا؟ آج گھر گھر زناؤں کے اڈے کھل گئے۔ آپ تعجب کریں گے، ہماری نظر میں زنا صرف اس کو کہا گیا ہے کہ ایک عورت دوسرے مرد کے ساتھ جسم سے جسم کو ملا لے۔ آج ہم نے تو اسی کو زنا سمجھ بیٹھا ہے، لیکن زنا کے کئی درجات ہیں۔ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ اور پیروں کا بھی زنا ہے۔ معاملہ کہاں سے کہاں تک آ گیا ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن معاشرے سے یہ بیماری اور برائی کو ختم کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہمارے پاس سے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ بات غور سے سننا، کیا کیا ہو رہا ہے ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے میرے شہر میں، آپ کے میرے ملک میں، آپ کی میری ریاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو ہاتھ نہ لگائے، بجوز اس کے کہ اگر وہ برداشت کرتا ہے تو ایک کیلا لے کے اپنے ہاتھ میں مار لے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آفسوں میں جائیے، دکانوں میں جائیے، شاپنگ سینٹر میں جائیے، ہر جگہ عورتوں کی بھرمار ہو گئی، اور ایک غیر مرد اسے جو ہے نا ہاتھ بھی پکڑ رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے، لے بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے۔ ہمارے اندر سے زنا کا تصور ختم ہو گیا، بدلنا ہے عزیزان محترم۔ کوئی ایجوکیشن کا نظام قائم ہوا، کوئی ایجوکیشن میں ہوا یہ کہ غیر لڑکی غیر لڑکا ایک ہی کلاس روم میں بند ہے اور پڑھ رہے ہیں، انہیں اس کو دیکھ رہی ہے، انہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا جب تمہاری نگاہ کسی غیر محرم پر اٹھتی ہے تو اسی وقت نیچے کر لو، اسی لیے کہ وہ تمہاری پہلی نگاہ کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن تم دوسری نگاہ میں ڈالو گے تو آنکھوں کے زنا میں شامل کیے جاؤ گے۔ اور آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ تبھی تو آج لڑکے اور لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر شادی کر رہے ہیں۔ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ان کا کوئی سرپرست ولی بن کر کے شادی کرے، نکاح کرے، ادب و احترام سے اس کے گھر کو وہ بھیجے، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اسی لیے کہ ہم نے شیطانیت کو اتنا جنم دے دیا اور خطرناک طریقے سے وہ شیطانیت ہمارے اندر جو ہے نا جذب ہو گئی۔ غور کرنے کی بات ہے، بدلیے، قرآن نہیں بدلے گا انشاءاللہ العزیز، قرآن بدلے گا نہیں، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے قرآن کو بدلنے کی۔ مجھے اور آپ کو قرآن کے جو ہے تائید میں آنا پڑے گا، قرآن کے فلسفے کے حکمات کے مطابق آنا پڑے گا۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 کے اندر، ان اللہ یحب المتقین، کہا اللہ نے بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ کون متقی بھائی؟ بڑی داڑھی، اونچا پیجامہ، میں الزام نہیں لگا رہا، حقائق پر مبنی باتیں ہیں۔
ہمارے تو ظاہری اوزار پر، ظاہری نشو نما پر ہم نے تقویٰ کا ایک لکھنا لیبل لگا دیا۔ کون تقویٰ؟ متقیوں کے اللہ نے 6 صفات بیان کر دیے۔ پہلا، غیب پر علم رکھنا، جو غیب ہے اس پر ایمان لانا، نماز کو قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی قرآن پر پورا ایمان لانا۔ کچھ حصے کو مانتا ہوں، کچھ حصے کو نہیں مانتا ہوں، کیا کروں بھائی، بہت دن سے چھت ڈال کے رکھا تھا، بینک سے لون کے لیے کوشش کر رہا تھا، نکو لوگوں میرے ساتھ تو رک گیا تھا، لیکن لون سینکشن ہو گیا۔ اب قرآن کا قانون بازو، اب نہیں، سود نہیں ہوگا اب یہ، اس کو بازو کرے گا انسان، اور لون ہاؤس لون لے کر کے اپنے گھر کو تعمیر کر کے کرائے میں سے وہ پیسے کٹاتا رہے گا۔ تو کچھ قرآن کو مانا، کچھ قرآن کو ہم نے نہیں مانا، تو اللہ محبت کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا جو قرآن تم پر نازل کی گئی اس پر پورا ایمان لاؤ، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، زبور، توریت اور انجیل پر بھی۔ عمل نہیں کرو گے لیکن ایمان لانا ہے، اور آخرت پر ایمان ہونا ہے۔ آج تو آخرت کا تصور ہی ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا۔ اگر انسان 2 چیزوں کو یاد رکھ لیا تو اس کی زندگی میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی، اور مسلم معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ ایک عذاب خبر بھول گیا مسلمان، میدان حشر کے ہولناکی بھول گیا مسلمان۔ خبر اچھی کس کی ہوگی، خراب کس کی ہوگی، تصور ختم۔ میدان حشر میں ہولناکی کیا ہوگی، پریشانیاں کیا ہوگی، یہ تصور ختم، جس کی بنیاد پر آزاد گھوم رہے ہیں ہم، آزاد ہو گئے ایک دم ہم، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تو توکل کا معاملہ ہی ہم نے کچھ اور کر دیا۔ بہت سارا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو مرے ہوئے لوگوں پر یقین رکھ کر کہتا ہے کہ اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ یہ ممکن آپ سے نہیں، عزیزانی محترم، اللہ کہہ رہا ہے واضح طور پر مجھ پر کلی توکل کر لو تم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج تمام کے تمام نکات میں مسلمان فیل، اور پھر گہار لگائی جا رہی ہے کہ ہائے دلی میں ایسا ہو گیا، مدھیہ پردیش میں ایسا ہو گیا، فلانے نے ایسا کر دیا، وہاں مسجد ہماری ٹوٹ گئی، وہاں بچی کی ہماری عصمت ریزی کی گئی، وہ مولانا کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں بیکار کی ہیں جب تک کہ میں اور آپ اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ یہ تمام کام تو دنیا میں ہوتے رہیں گے، جب آپ اپنے رب کو راضی کر لو گے انشاءاللہ تو پھر دیکھنا کہ اللہ واضح طور پر اپنی مدد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اللہ جب کسی قوم سے، کسی بندے سے، کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے کہنے کیا کہ 70 سال کے بعد ایوب علیہ السلام کو صحت مل جاتی ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے۔ بہت واقعات ہیں جب اللہ محبت کرنے پر آ جاتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا معیار بھی کیا بنایا ہے۔ یہ معیار میں اور آپ بنا لیں انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھنا کہ اللہ آسمان سے فیصلوں کو ضرور صادر کرے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، عشق نہیں۔ یہ عشق کے چکر سے باہر آ جاؤ، عشق دھوکے کا نام ہے، محبت حقیقی چیز کا نام ہے۔ اور آج قوم کو ساری کی ساری بیڑا غرق کر دیا کہ محبت کرنے کے بجائے عشق میں لگا دیا، پوری قوم عشق کر رہی ہے۔ کوئی داڑھی نکال کے کر رہا ہے، کوئی خبر کو چوم کے کر رہا ہے، کوئی پیر کے پیر پڑھ کر کے کہہ رہا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، نعوذ باللہ، ہونے والا نہیں ہے۔ خیر، تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے 3 نکات بتائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 نوجوان تھے، کسی کام سے وہ تینوں نکلے اور ایک سفر طے کر کے جا رہے ہیں، اور میدان آ گیا، پہاڑی علاقہ آیا، آسمان پر آبر آ گیا، بجلیاں چونکنے لگی، بارش شروع ہوئی۔ وہ نوجوان دیکھتے ہیں کہ کسی پہاڑ کے سوراخ میں جا کر کے کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے، باہر بارش رکتی ہے تو پھر جائیں گے۔ دیکھے پہاڑوں کے پاس جا کے ایک گبی نظر آئی، اس میں جا کر کے بیٹھ گئے، باہر پانی پڑ رہا ہے۔ اچانک آسمان سے بہت بڑی بجلی کڑکی اور اس کی گڑگڑاہٹ سے پہاڑ لڑکتا ہوا آیا، اور جہاں 3 زندہ انسان وہ سوراخ میں بیٹھے تھے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ 3 زندہ انسان اندر دفن، کسی کو پتہ ہی نہیں، رب مان جانتا ہے ان کی حالت کیا ہے۔ جب حالات بدلے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بند ہو گئے اندر، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیسے نکلا جائے، کس کو پکارا جائے۔
اپنے رب کو پکارا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ توحید پرست کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ خوشی میں، غم میں، جلوت میں، خلوت میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا۔ انہوں نے پکارا، ایک نوجوان نے کہا ٹھہرو، میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں اللہ اپنے رب کو راضی کر کے میں اللہ پر توکل کر کے بات کرتا ہوں۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس نوجوان نے کہا میرے رب، میری زندگی کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کی ضرورت تھی اور میں نے اس کو کام پر اپنے رکھ لیا، صبح سے شام تک کام لیا، رات کو جا رہا تھا تو کہنے لگا کہ بھائی میری اجرت دے دو، میں جاتا ہوں۔ میں اس کو اجرت دینے لگا، اس نے تکرار کی، کہا اتنی اجرت نہیں چاہیے اور زیادہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی نے کہا کہ یہ بھی رکھ لو، میں جاتا ہوں، چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں سے تجارت شروع کی، بکریوں کا ریوڑ بھی آ گیا، کھیت کھلیان بھی آ گئے، جائیداد بھی بنا لی۔ کچھ سال کے بعد میں وہ نوجوان، وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی اس وقت میں نے کام کیا تھا، میں نے چھوڑ کر کے گیا تھا، وہی مزدوری مجھے دے دو۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ تو راضی رہنا میرے اس عمل سے کہ میں نے اس مزدور کو بتا کر کے کہا کہ یہ بکریاں بھی تیرے ہیں، یہ کھلیان کھیت بھی تیرے ہیں، یہ جائیداد بھی تیری ہے۔ مزدور کہتا ہے کہ ہائے میری بدبختی، میرا مذاق کیوں بنا رہے ہو، اتنی اجرت ہے میری۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اس سے کہا کہ میں نے تیرے ان پیسوں سے تجارت کی تھی، تجارت میں اللہ نے برکت دی ہے، تیرا ہے لے جا۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے اللہ، میں تجھ پر توکل ہو کر یہ بات کرتا ہوں کہ اس عمل کو میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے میرے پاک پروردگار، تم اگر ہمارے اس عمل سے خوش ہے تو یہاں سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتے۔ جیسے ہی کہا اس نوجوان نے، کچھ سانس لینے کی جگہ بن گئی۔ دوسرا نوجوان کہتا ہے مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں ہمیشہ اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے پیچھا چھڑا کر بھاگتی۔ لیکن ہمارے علاقے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ قحط سالی پڑ گئی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، چنانچہ میں مالدار تھا، میرے پاس غذا بھی تھا، تمام تین ضروریات کی چیزیں تھی۔ ایک دفعہ وہ میری بہن چچیری آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے، فاقے چل رہے ہیں، تم اپنی ضرورت کو کیا ہے مجھ سے پوری کر لو اور پھر ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس سے بڑا آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عورت خود چل کے آ گئی میرے پاس۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان رب سے گڑ گڑانے لگا، اللہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان نے اس لڑکی سے کہا کہ چلو لیٹ جاؤ۔ اب وہ لڑکی کو لٹا کر زنا کرنے والا تھا، اس لڑکی نے اپنے رب سے گہار لگائی اور کہا اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے نا میرا رب، میں یہ جو عمل کرنے جا رہی ہوں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے اللہ، میرے ماں باپ کی بھوک، میری بھوک، ہماری پریشانی، پیٹ کی جلن مجھ سے یہ گناہ کرا رہی ہے، اللہ میں گناہگار میں شامل مجھے نہیں کرنا۔ جب وہ لڑکی یہ جملے کہتی ہے تو نوجوان کہتا ہے میرے دل پر ایک بجلی گری اور میں اٹھا اور کہنے لگا بہن کھڑے ہو جا، کچھ نہیں، جو چاہیے جتنا چاہیے اٹھا کر لے جا، میں تیرے ساتھ برا فعل نہیں کر سکتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے برا عمل چھوڑ دیا میرے پاک پروردگار، میں تجھ پر توکل کر کے یہ عمل کیا ہوں، اللہ یہاں سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے۔ پہاڑ کچھ اور ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نوجوان نے کہا میرے پاس اونٹ تھے، اونٹ، اور میں چرانے کے لیے جاتا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور مجھے بیوی بچے بھی ہیں، میں اونٹوں کو چرانے کے لیے جاتا، واپس جب آتا تو جو ہے سب سے پہلے اونٹ کا دودھ نکالتا اور پھر وہ کٹورے کو لے کر اپنے ماں باپ کی خدمت میں جاتا اور انہیں کہتا کہ میرے ماں باپ یہ پی لیجئے پہلے آپ پیٹ بھر کے۔ وہ پیتے سحریاب ہو جاتے، جب وہ سحریاب ہو جاتے تو میں اپنے بیوی اور بچوں کو پلاتا، پھر میں خود پی کر کے رات کو سو جاتا۔ ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں اونٹ چراتے چراتے جنگل میں نکل گیا، مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی دور چلا گیا۔ کافی دور کے بعد جب میں واپس آیا کیا دیکھتا ہوں، اونٹ کے جو ہے دودھ کو نکال لیا، کٹورا لیا، گھر میں داخل ہوا، بیوی اور بچے جاگ رہے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بوڑھے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ میرے ضمیر نے آواز دی کہ ماں باپ کو بھوکا رکھ کر بیوی بچوں کو کھلا دو گے؟ اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے اس کٹورے کو لیا، ماں باپ کے قدموں میں رات بھر کھڑا رہا، میرے معصوم سے بچے میرے پیروں پر لپٹتے رہے، ابو بھوک لگ رہی ہے، میں نے نہیں دیا،
میری بیوی نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے دودھ دو، میں نے نہیں دیا، میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ میرے ماں باپ کی نیند کھلی اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر کے کہا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر میں نے اپنے ماں اور باپ کو دونوں کو دودھ پلا دیا پیٹ بھر کے، پھر کہا کہ ماں باپ آپ سو جاؤ، پھر میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو پلایا، پھر میں پی کر کے سو گیا۔ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، میں نے تجھ پر توکل ہو کر کے یہ عمل کیا ہے، یا اللہ میرے اس عمل سے تو قبول کر لیا ہے، میرے اس عمل کو تو خوش ہو گیا ہے، تو اللہ یہاں سے نکلنے کا راستہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا کہ وہ پہاڑ دھیرے دھیرے ہٹتے ہٹتے راستہ فراہم کر دیا اور تینوں کی زندگی مرتے مرتے اللہ نے حیات دی اور وہاں سے زندہ بچ کر کے نکل گئے۔ توکل کا معاملہ تو یہ ہے عزیزان محترم۔ آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی مزدور کو 500 روپے پہ بات کر کے لائے، اگر وہ 2 دفعہ بیڑی پینے بیٹھ جائے تو شام میں 400 ہاتھ میں رکھ کر کے کہیں گے تو نے تو ٹائم خراب کر دیا، جا استغفر اللہ ربی۔ اور سب سے بڑا جو المیہ ہے، آج زناؤں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، شاید آپ کا نکلنا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ہم زیادہ ہائی وے پہ رہتے ہیں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہائی وے کے اوپر زیادہ تر زنخے ہجڑے جس کو کہا جاتا ہے، ان کا تو بازار گرم ہے۔ آج جو نوجوان دکھا اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی فکر میں رہتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ حفاظت کرے ہمارے نوجوانوں کی، آمین۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، تیسرا المیہ بڑا کربناک ہے۔ ہم نے گزشتہ میں بھی کہا تھا آپ کے سامنے اس بات کو، پھر آپ دوہرا ہوں، وہ یہ کہ اولڈ ایج ہوم کا نظام کیوں آیا، کس نے قائم کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اولڈ ایج کا نظام تھا؟ کہ ماں باپ اگر ضعیف ہو جائے، بوجھ بن جائے، یا تمہاری بیوی کے خلاف تمہیں بولے، یا اپنے مزاج کے چڑچڑاہٹ پن سے اگر تمہارے خلاف 2 الفاظ اگر کہہ دے تو کیا تم انہیں اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دو گے؟ استغفر اللہ۔ جو بے لڑکا، جو لڑکی، جو بہو، جو پوترا، جو نواسا، جو بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، یاد رکھنا ان کے لیے جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کا دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا۔ ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو۔ ایک مثال لے کر کے بات کو ختم کر دو انشاءاللہ۔ چھوٹے تھے، معصوم، کچھ نہیں معلوم، ماں باپ اور باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا اتنا ہی معلوم تھا، تمہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن جب تم کچھ بولنے کے قابل بنے، توتلی زبان تمہاری تھی، تم کیا کہہ رہے ہو نہیں معلوم تھا، تم ماں سے کہتے ہو کہ یہ، تو ماں کہتی کہ یہ، تم کہتے کہ نہیں، پھر دوسری بات کہتے، پھر دوسری بات کہتے، تمہاری ہر بات پر ماں باپ نے لبیک کہا، کبھی چھڑچڑاہٹ کا مزاج اس کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب تم جوان ہوئے، تمہاری ہڈیاں جوان ہوئی، تم بڑے ہوئے، کمانے کے قابل بن گئے، ماں باپ ضعیف ہو گئے، باپ کی داڑھی کے بال سفید، ماں کے سر کے بال سفید، ماں کی کمر میں دکھنے لگا، اس کی پنجڑیاں کمزور پڑ گئی، باپ کمانے کے قابل نہیں رہا، تو یہی اولاد آج اپنے ماں باپ سے کہتی ہے ہاتھ نہیں ہو رہا تو بول دیجئے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دوں گا۔ چلیے کبھی میرے ساتھ ایسے 100 ماں باپ سے آپ کا تعارف میں کرا دوں جو اپنے اولاد کا چہرہ دیکھنے ترس رہی۔ اللہ محبت کیسے کرے گا دوست، اللہ محبت کیسے کرے گا؟ آج اگر غلطی کی ہے اب تک کہ جمعے کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام اپنے ماں باپ کو کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ لے لیجئے، ہاتھوں کو پکڑ کر دبا دیجئے، کہیے ماں باپ انجانے میں غلطی کر دیا ہوں میرے رب، اب نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ ماں اور باپ نے مسکراتے ہوئے اگر کہہ دیا جا بیٹے ہم نے تجھے معاف کر دیا، تو اللہ تمہارے لیے جنت کے بالا خانہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور دروازہ بن کر کے تم جنت میں جانے کی فکر میں ہو میاں؟ دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے نا۔ باپ کی قدر کرنا سیکھو، جھڑکی نہیں دینا، ان سے پہلے بیٹھنا نہیں، پیر لمبے کر کے نہیں رہنا،
ان کے سامنے فون پہ بات نہیں کرنا، ان کے سامنے جو ہے نا کوئی فلم یا جو ہے نا کوئی سیریل نہیں دیکھنا، ان کے سامنے یوٹیوب، فیس بک اور جو ہے نا واٹس ایپ کا اہتمام نہیں کرنا، باپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا۔ باپ تمہیں بلا کر دوستوں کے سامنے کا تھپڑ اگر مار دے، جنت کی حوریں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹا حالات صحیح نہیں ہے، شام 9 بجے تک گھر کو آ جانا، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی گھر کو چلے جانا، ماں پھر وہ دعا کرے گی تمہارے لیے کہ جنت کے بہترین در و دیوار تمہارے استقبال کے لیے تیار رہیں گے۔ لیکن تم نے ماں کو کہہ دیا کہ ہاں اب بھی آ رہا ہوں اماں، رات کے 2 بجے جا کر ماں کی نیند کو اگر خراب کرو گے میرے بھائیوں تو یاد رکھنا موت بھی آسانی سے نہیں ہوگی، خبر کا عذاب پکا ہوگا، میدان حشر کی ہولناکی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی، جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور سڑا ہوا پیپ تمہارا مقدر ہوگا، جنت دیکھنے کے لیے ترسو گے لیکن جنت کبھی تصور میں بھی نہیں بتائی جائے گی۔ آج ماجرا تو یہی ہے، اللہ ہم سے محبت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہماری کمائیوں سے خیر ختم کیوں ہو گیا؟ ہمارے دلوں میں جو ہے نا محبت ختم کیوں ہو گئی؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کر رہا ہے، کیوں؟ بیویاں اپنے شوہروں کی مطیع فرما بردار نہیں رہی، کیوں؟ اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے، کیوں؟ ماں باپ اپنے اولاد کی شکایتیں لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ آج وقت ہے میرے بھائیوں، اللہ نے صحت بھی دیا ہے، اللہ نے جو ہے نا حیات بھی دیا ہے، اللہ نے وقت بھی دیا ہے، اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دیا ہے، تو آج ہی میں اور آپ اپنے ماں باپ سے مغفرت کا پروانہ لے لیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھو ماں باپ اگر معاف کرنے پر آ جانا تو رب 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا، سیکنڈ میں کا سیکنڈ رب کہے گا کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی۔ ماں باپ اگر ناراض، رب کہے گا کہ ظالم، میں نے تو کہا تھا بنی اسرائیل کے اندر کہ اپنے ماں باپ کی آواز سے بڑی آواز نہیں نکالنا، تیری آواز گدھے کی آواز تھی وہ۔ میں نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی میں رکھا تھا۔ پوچھے گا اللہ نا، اسی قرآن کے مطابق تو فیصلے ہونے والے ہیں میرے اور آپ کے سب کے، کیا ہم تیار ہیں یہ باتوں کو جھیلنے کے لیے؟ نہیں، ڈر ضرور لگتا ہے، لیکن جو اکڑن آ گئی ہے نا سینوں کے اندر، دلوں کے اندر، اس کو دور کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ یا رب العالمین، اے تو جہاں کے مالک، اے میرے پالنہار، اے میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، یا غفور رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو گناہوں کا بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے میرے اللہ۔ ہم انسان ہیں، نسیان سے ہیں، گناہوں سے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری فطرت میں ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن تو غفور رحیم ہے نا میرے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے میرے پاک پروردگار، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے میرے پاک پروردگار، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ۔ جیسا رمضان میں نمازیں ہم پڑھا کرتے تھے اللہ، ویسے ہی نمازیں پڑھنے والا ہمیں بنا میرے پاک پروردگار۔ جیسے رمضان میں ہم قرآن پڑھتے تھے اللہ، ویسے ہی قرآن پڑھنے والا بنائے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت کو حاصل کرنے والا بنائے اللہ۔ دو میں سے اگر ایک ہے تو ایک کی خدمت کرتے کرتے جنت کو حاصل کرنے والا بنائے اللہ۔ یا اللہ اگر انجانے میں ہم نے ہمارے ماں باپ کی قدر نہیں کی اور وہ آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے میرے پاک پروردگار، یا اللہ تو سے التجا کرتے ہیں میرے پاک پروردگار کہ اس گرمی کی وقت میں اللہ خبر اور گرم ہو جاتی ہے، ہمارے ماں باپ کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار، ان کی خبروں کو ٹھنڈی کر دے میرے پاک پروردگار، اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جہیز کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، زناؤں سے ہماری حفاظت فرما، سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، چوری اور جھوٹ چغلی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔